السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق يرائي فقد أشرك رواه مسند أحمد أو كما قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ محترم سامعین الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل احسان جس نے دین اسلام کے سکونتے سے باندھا ہوا، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ جب تیز آندھیوں میں دیا جلتا رہے تو بندہ کیا کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر یہ ایمان والے نور کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت جھکڑ چل رہے ہیں اور اس میں اگر کسی درجے میں دین سے تعلق قائم ہے تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پر اس دین سے تعلق قائم رکھیں، اگر کوئی قائم ہے محض تیری رحمت کرم فضل احسان ہے۔ اہل جنت کا اصلاً تو ترانہ ہے، جب وہ جنت میں پہنچتے تو وہاں جا کے خوش ہو کے یہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، اور ہم اس کو اپنے بل بوتے پر ہرگز نہ پا سکتے تھے، لیکن بندے کو اگر دنیا میں دین جیسی نعمت مل جائے تو پھر بھی پڑے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جناب ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ الحمدللہ امید کرتا ہوں آپ تک پہنچ چکا ہوگا، قربانی کی اصل روح، قربانیوں کا حاصل۔ اور ہر سال ہمارے پاس تقریباً یہ معاملات رہتے ہیں، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ جی اصل تک پہنچ سکے تب ہی فائدہ مند ہے، اور اگر اس اصل کو اختیار نہیں کرتے تو معذرت کے ساتھ یہ پھر ہمارے لیے شاید کوئی ہر دفعہ جیسے محرم کے لیے محرم کا مضمون ہوتا ہے، رمضان کے لیے رمضان کا مضمون ہوتا ہے، تو عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کا مضمون ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دعائیں جو کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نافع علم نصیب فرما۔ یہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے لیکن ایک بندے کو ریموٹ نہ ملے اور مل جائے تو اسے یہ نہ پتہ چلے آن کہاں سے کرنا اور اس کی سیٹنگ کیا کرنی۔ اللہ ہمیں نافع علم نصیب فرما۔ پتہ ہے جی قربانیاں ہیں، قربانیوں کا بڑا شور ہے جی، اور کیا ہے جی ہمارے پاس سوراخ سے گزر نہیں سکتے اور جگہ جگہ پہ منڈی لگی ہے، لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ یہ قرب یقرب تقریباً، یہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں، یہ رب سے قریب کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہم تجھ سے نافع علم کا سوال کرتے ہیں، اللہ قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی نے قربانی نہیں بھی کرنی، اس کے حالات ہی نہیں ہیں، پھر کسی نے کرنی ہے بکری کرنی ہے، کسی نے مینڈا کرنا ہے، کسی نے اونٹ کرنا ہے، اور کسی نے بیل کرنا ہے، اور کسی نے ببلو کرنا ہے۔ ببلو سے سمجھ آ گئی ہوگی، بات روم 1 کروڑ کا ہے، سبحان اللہ، خوش ہو جائے۔ چلے بندہ ببلو نہ کرے، بیل ہے جی،
میں اس لیے وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے، اگر جس کے علم میں لکھوں گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو ببلو بیل ہے جی، اور چلو یار قربانی نہیں کر سکتے تو 1 کروڑ والے بیل کی زیارت تو کر لیں، اس کا جو اجر ہے اس سے تو محروم نہ رہیں۔ یہ ہمارے پاس بدماشیاں چلنی ہیں، گڑبڑیں ہونی ہیں۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ یہ سب نے دوڑیں لگانی ہے، لیکن اللہ کس نے دل تک پہنچنا ہے یہ تو ہی جانتا ہے۔ اللہ قبول ہونے والا عمل نصیب فرما۔ میں عرض کرتا تو یہودی بھی جنت بنا کے بیٹھا ہے، اپنی عیسائی بھی بنا کے بیٹھا ہے، مشرک بھی جنت بنا کے بیٹھا ہے، دہلیہ بھی کوئی نہ کوئی اپنی سیٹنگ کر کے بیٹھا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں ہم تو جاتے ہی سیدھا جنت الفردوس میں، ہم تو سائڈ والی بھی نہیں لیتے، کارنر والا پلاٹ جنت الفردوس۔ ایک ہی دعا کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، الحمدللہ جنت الفردوس میں مواہب لینڈ کر دو، ختم۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اللہ قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق۔ تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب موضوع جی بہرحال کیا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اولاً تو یہ 4 حصوں پر محیط ہے، میں صرف اس کی ڈسکرپشن رکھ دیتا ہوں، پھر اصل میں تو ہم شارٹلی اسے کریں گے، ورنہ اگر اس کا کوئی سیریز ہو نا تو ہم سیریز کے صورت میں کریں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سیگمنٹ تو ہو یہ قربانی گھومتی کس کے گرد ہے۔ قربانی کے لیے جو شخصیت ہے نا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ایسی غضب کی اور زوردار شخصیت ہے کہ اگر ان کا تعارف اور ان کی قربانیاں نہ پڑے تو معذرت کے ساتھ قربانی میں سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ آپ کرکٹ کی دنیا کو جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن صرف ایسے سمجھانے کے لیے، ریورس سوئنگ پہ آئیں گے تو کیا کہیں گے، اور ادھر پہ ذہن میں کچھ نام آ جائیں گے، اور تم نے اگر اس کی بالنگ دیکھی نہیں تو تمہیں پتا کیا ہے ریورس سوئنگ ہوتی کیا ہے جی، ڈبل لے آئے، پھر سمجھ آتی ہے ہاں اچھا۔ یعنی ایک بندہ کرکٹ سے رغبت کرنے والا اس کی جب ٹرن کو کیچ کرتا ہے تو وہ جا کے اس کے سپریم فیلڈ کے جو ماسٹر ہیں اس کو جا کے پکڑتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے اپنے اوپر کاپی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے آپ کو یہ آئے ذرا سامنے۔ تو جب دین ہم سے کہتا ہے قربانی، تو بھائی قربانی کس کی قربانی ذرا دیکھو۔ میں اگر آپ سے کوئی ٹیبل لا کے دیں تو آپ جائیں اور کرسی اٹھا کے لیں، بھائی ہے ٹیبل، وہ ایک پھٹا ہوتا ہے اس کے نیچے 4 ڈنڈے ہوتے ہیں، اس میں چیزیں رکھ کے کھاتے ہیں، وہ والی ٹیبل میز، تو بندہ جائے اور پھر جا کے ٹیلی ویژن اٹھا کے لے آئے، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریے۔ سیمپل دیکھیں، یہ جو ڈائن ماسٹر ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس کوئی پرنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ سیمپل ہے، اس جیسا ڈیزائن بالکل امپوز کرنا ہے، اس جیسی کلر اسکیم ہونی چاہیے، اس جیسے سیمپل دے کے بجائے ہمیں کیا قربانیاں کرو، سننا تو ابیکم ابراہیم، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کیا ہے یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ، سیمپل دے کے بھیجا۔ سیمپل کو جو ہے میچ کرنا چاہیے، جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کو میچ کرنا چاہیے۔ تو جب کہا قربانی تو قربانی کس سے میچ کرنی چاہیے جی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ سمجھے سر، ورنہ یقین کیجیے ہمارے پاس ہم خاص طور پہ جدید پشتی مسلمان ہیں، میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ابا جی مسلمان تھے، میرے ابا جی دادا جی مسلمان تھے، پردادا الحمدللہ ہم خاندانی مسلمان ہیں۔ تو جب خاندانی مسلمان ہیں تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بندہ یہ شعوری ایمان کی طرف جا ہی نہیں پاتا، کیوں؟ ہم تو جدید پشتی مسلمان ہیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں کب سے قربانیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ چیز جنریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ سے جو پہلی بات کر رہا تھا، یہ قربانی گھومتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے گرد، ان کے گھرانے کے گرد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، آپ کی شخصیت، آپ کی کاوشیں یہ سامنے آنی چاہیے۔ ہے تفصیل کے ساتھ ہے یہ مضمون۔ قرآن مجید نے 69 ٹائمز ذکر کیا ہے، 69 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے قرآن مجید میں، اور جتنی دفعہ ہے ایسا زوردار ہے تو بتا ایک دفعہ ہی آ جائے تو ہل جائے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ قلب سلیم، ان کی تو بات یہ ہے، وہ ما کان من المشرکین، ان کا رب جو تعارف کراتا ہے تو ایسے کراتا ہے۔ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تصور نہیں کر سکتے 25 صورتوں میں 69 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ایک بات اور یہاں ملے، مجھے اس سے بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود کون سا بھائی؟ ماہی جی لاکی، ہاں، کرنل چاول کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے،
تو درود ابراہیمی کی بھی خوشبو الگ ہے. اور ہمارے ماہی تاج اور فلانا تو ادھر سے پتہ چل رہا تھا بھائی ہمارے گھر یہ پنچکولہ سے نکلے سارے. کیا حق جو ہے نا باطل جو ہے نا وہ حق کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ 4 چیزیں لے گا, کہیں سورہ کاف لے گا, کہیں سورہ یاسین لے گا, پھر اس کے بعد پھر ایڈیشن ہونی شروع ہو جائے گا یہ بھی پڑھو, چلو تول میں آیا ہوا ہے. جب تول میں آتا ہے تو پھر بندہ نہیں چھوڑتا نا, پھر کہتا ٹھیک ہے جو آ رہے صحیح آ رہے. تو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اے اللہ تو رحم فرما کرم فرما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر, کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. کیسے اسٹینڈرڈ کیسا پیمانہ کیا ہے جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تول کے دیا جائے, اس کے لیے پیمانہ کیا ہے. اب جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانہ آنا ہے وہ کیسا اعلیٰ و رفع ہوگا. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, اللہ جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اب ظاہر ہے آل ابراہیم علیہ السلام میرے ذہن ایک دم ایک اور چیز کی طرف منتقل ہوا, وہ میں عرض کرتا چلوں کیونکہ ہمارے یہاں بدبختیاں بڑی آؤٹ کلاس قسم کی ہیں. او یہود تو ہمارے دوست ہیں, ان پہ تو ہم درود بھیجتے ہیں. انا للہ بدبخت سائلنٹ میں ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہماری تقدیریں ہوتی ہیں. اور بھائی آلے یہود میں سے کون سے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں تو کہا کہ کھانے کو نہیں دیجیے گا سب کو, نہیں کھانا تو ہم سب کو دیں گے. یہ نبوت اور جو خیر کے کام ہے وہ ان کو دیں گے جو نیکوکار ہوں گے. کلیئر, یہ ضمنی طور پہ مجھے اسے یہ بتاتے ایکسپلین کرنا پڑا. تو کیسے کیجیے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر. یعنی اتنا پیارا سٹینڈرڈ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے. اور آپ کو پتہ ہے واقعہ معراج میں جب 7ویں آسمان پر پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے, تو آپ اٹھ کے تشریف لائے ہیں بیت المعمور کے ساتھ, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا میرا صالح بیٹا آیا, اور آپ کے استقبال کیا, محبت کی, پیار کیا, ساتھ چمٹا. یہ انداز میں سمجھ رہے نا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی, یہ ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی مختصر تذکرہ آپ کے سامنے یہ ضرور ہونا چاہیے. دوسری بات, ہمارے پاس عشرہ ذوالحجہ اور اس میں کرنے والے کام یہ ایک الگ نشست ہے. کیوں؟ جیسے رمضان کے 10 دن آخری بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ لگتے بھی کدھر ہے, بازار عروج پہ کھل جاتا ہے, اور 10 دنوں میں غفلت بھی عروج بھی ہو جاتی ہے, تو وہ زیادہ قیمتی ہے, زیادہ غفلت میں ڈالیں گے. رات کا پچھلا پہر زیادہ قیمتی ہے, زیادہ غفلت میں ڈالیں گے. سمجھ آ رہی نا بات جی؟ تو پھر نکل جاتے ہیں. تو دوسرے لیول پہ ہمارے پاس عشرہ ذوالحجہ اور اس میں کرنے والے کام, اس کو انداز کو دیکھنا چاہیے, ایک خیال. تیسری بات کی طرف آئیے. یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ موقع ملے ان کو الگ الگ سیگمنٹ کے اعتبار سے دیکھیے گا. اور یہ عشرہ ذوالحجہ اور اس میں کرنے والے کام, اس میں بہت سارے الگ پوائنٹس ہیں جو یعنی حج کے حوالے سے معلومات, حج ہمارے درمیان کیسے کیا جا رہا ہے, اللہ رحم فرمائے. آپ یقین کیجیے, اللہ نہ کرے یہ بدبختی 1-2 سال اور بدبختوں نے قائم رکھی نا, ہم حج عمرہ بھول جائیں گے. ابھی ذہن میں نہیں ہے. ہمارے بچے پوچھا کریں گے یہ خانہ کعبہ ہوتا ہے, اچھا اس کے گرد گھومتے ہیں, او آئی سی, یہ رہنی ہے. فٹ بال کے گراؤنڈز بھرے ہوئے ہوں گے, وہاں پہ کچھ مسئلہ نہیں. اللہ کا گھر بہت خطرناک ہے. اور پچھلے سال پرانا بنایا جو ہمارے ساروں نے مل کے حرکتیں کی ہیں وہ بھی عروج پہ تھی, پھر بعد میں فتوے واپس لیے. اب کیا فائدہ ہے, نہیں مر نہ جائیں. مرے ہوں کو کون مارتا ہے بھائی, زندہ قوموں کو کوئی مارتا ہے, مرے ہوں کو نہیں مارتا. اس وقت دجالیت بھی سو چکی ہے, طاغوتیت بھی سو چکے ہے, زائنزم بھی سو چکا ہے, سب ختم ہو چکے ہیں. سب نے کہا یار باہر تو کووڈ چل رہا ہے, اندر بیٹھیں گے. انا للہ, اگلے کرنے والے کام کر رہے ہیں, اور جنہوں نے سونا انہوں نے کہا بھائی مارنا تم نے, مرنا ہم نے, تو پھر پلاننگ کرو تم اور مارو ہمیں, بس ہم تو ریڈی ہیں اس کام کے لیے. تیسری بات کو سمجھیے گا, جو قربانیوں کی سیریز ہے ابراہیم علیہ السلام کی, 1-2 قربانیاں نہیں ہیں, پوری سیریز ہے, اور اس سیریز کا کلائمیکس ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کے 110 تک. اور یہ وہ پیپر ہے جو کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی پاس کھلا ہی کوئی. ان ھذا لہو البلاء
المبین. جسے رب کہے کہ پرچہ بہت ٹف ہے تو پھر کیسا ٹف ہوگا. تو یہ ایک الگ پورا سیگمنٹ ہوگا. اچھا چوتھا پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے معاملہ قربانیوں کے احکامات اور قربانی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو ظاہری طور پہ احکامات ہیں تو اس کو بھی سمجھا جائے بہت زیادہ ضروری ہے. انما كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. حکم میں سے چاہیے کہ ہر بندہ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے. مسلم کی روایت ہے 1955 اور دیگر احکامات ہیں. تو اس کے ذبح کرنے کے معاملات کیا ہیں, حصوں کے معاملات کیا ہیں, چیزوں کے معاملات کیا ہیں, شرعی اعتبار سے چیزوں کو سمجھا جائے. اور یہ بھی ایک عدم توازن ہے کہ بعض جگہوں پہ توازن ملتا ہے تو صرف ظاہری احکامات جانور کے اعتبار سے بات ہو جاتی ہے, لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں میں اس کی ایگزامپل یہیں پہ دیتا چلوں. بکرا کیسا ہونا چاہیے جی؟ دھوندا ہونا چاہیے چوگر؟ جی دھوندا ہونا چاہیے. اچھا لاغر ہونا چاہیے اور یا صحت مند؟ صحت مند. اور پھینگا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے, آنکھ صحیح ہونا چاہیے. اور دم اس کی صحیح ہو یا تھوڑی سی ٹوٹی ٹوٹی ہو؟ صحیح ہو. یہ سارا کرائٹیریا کس کا بھائی؟ بکرے کا. اور بکرے کے مالک کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ یعنی پوچھا جائے کہ یہ بھائی کہیں زانی تو نہیں ہے, یہ شرابی تو نہیں ہے, یہ بے نمازی تو نہیں. یہ ساری متقیانہ صفات جو ہیں وہ بکرے میں پائی جائیں گی اور ہم بکرے کے بارے میں پوچھیں گے, مالک کے بارے میں نہیں کوئی پوچھے. وہ خیر ہے جان پلیز میری بات کو سمجھے گا جس طرح میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سارا کرائٹیریا جانور کے لیے, مالک کے لیے تو کوئی کرائٹیریا. اسموکر ہے تو اٹس اوکے, وہ نماز نہیں پڑھتا تو اٹس اوکے, وہ راشی ہے تو اٹس اوکے, شاباش. یہ ہمارے یہاں خواتین جی چھلانگیں مار رہی ہوتی ہیں, وہ میری طرف سے قربانی کیجیے, میری طرف سے. بھائی بالکل قربانی کرے, آپ کرو نا قربان کرتے, پردہ نہیں کرنا, پردہ نہیں کرنا, میری طرف سے میرے نام کی قربانی کیجیے. پردہ ایک عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے. بندہ نہیں کراتا جرمانے دار ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن خیر بے فکر رہیے, یہ جو ڈومیسٹک وائلیشن کا لا پاس ہو رہا ہے اس کے بعد الحمدللہ یہ ذمہ داری تو آرام سے سائڈ پہ ہو جائے, کیونکہ آپ اس کی آزادی میں مخبل ہو رہے ہیں, آپ اس کو سینٹیمنٹس کو چھو رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں بھائی. اس کو جو ہے کسی فیئر میں مبتلا کر رہے ہیں, کیسے پوچھیں گے؟ وہ بھی اگر انہوں نے کام سائڈ پہ کریں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلیشن کے حوالے سے پتہ نہیں کہ گھریلو تشدد کے اعتبار سے تو پوچھیں آپ بیٹی سے, پوچھیں آپ بیوی سے, پوچھیں آپ بیٹے سے, تو سبحان اللہ یہ اسلامی ریاست کو ہم نے یورپ بنانا. تو عرض یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ ظاہری احکامات کو, جیسے دیکھیے میری ایک بات کو سمجھیے گا اگر جو میں کیونکہ اصل روح کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ رمضان میں جو روزے ہوتے ہیں, روزے کے بعد ہم کیا دیتے ہیں جی؟ آخری 29 کو فطرانہ. فطرانہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے عاجزی کے ساتھ وہ پیش کی جائے. نہ کہ یہ کہ بندہ سارے 30 دن 29 دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے روزے پورے کر رہا ہو, راتیں وہ باہر کھیل کود کے گزار رہا ہو, اور پھر پوچھے یار فطرانہ بتائیں گے نا, کشمش کا دیں گے. سبحان اللہ, رب تمہارے فطرانے بھی بیٹھے. یہ ہماری جو بدبختی کے انداز ہے نا جی, یہ ہمیں اس کی اصل روح کو تھوڑی پانے دیں گے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک اس کا خون بھی یا اس کا گوشت. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا تقویٰ. وہ تقویٰ تو بیچارہ مر جاتا ہے, اور اگر تقویٰ مر گیا تو بھائی پھر قربانی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں. اس کا خون کیا ہے جی؟ وہ بہہ جاتا ہے. اللہ تک جو چیز پہنچنی ہے وہ ہے تقویٰ, تو وہ تقویٰ لے کے آئیں. ایک بات ہو گئی. اسی طرح کہا گیا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی, کہہ دیجئے بے شک میری نماز, قل ان صلاتی و نسکی, اور پھر کیا ہے؟ میری قربانی. تو پہلے کیا ہے جی؟ پہلے نماز ہے. اور یہ عید والے دن صبح فجر پہ نماز ہوتی ہے. عید والے دن عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے. چھلے چھلائے نئے کپڑے پہنے, بہترین جوتے پہنے, شوپر پکڑا, جہنماز پکڑی, اور اب تو ماسک بھی مسک ہو گیا, وہ بھی پکڑا الحمدللہ, اور یہ خوب جھومتے جماعتیں آ گئے. اور مولوی صاحب نے جو آگے جنہ کھلانا ہے وہ بھی سبحان اللہ, اللہ آپ لوگوں کو جنت الفردوس میں لے جائے اور جنت البقیع میں پہنچا, فلانا فلانا ساری جنتیں دے دا کے فارغ کر کے بھیج دیں. نہیں پوچھنا بھائی آج فجر تھی صبح, وہ فرض ہے, وہ کدھر ہے؟ اِنَّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. اگر دکھاوے کے لیے قربانی ہے تو شرک کر چکا ہے بندہ. مسند احمد کی روایت ہے
شداد بن اوس غالباً رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، من تصدق یرائی فقد اشرک، وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں اور فتویٰ لینے نہ جائے، ہم اسے بتا رہے ہیں کہ وہ شرک کر چکا ہے، he has done this thing، ختم ہو گیا معاملہ۔ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، 1 کروڑ کا ببلو چل رہا ہے اور 50 لاکھ کا بیل آ رہا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، وہ مکھن کھاتا ہے اور ہمارے سارے جھمگٹے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ قربانی تو جی بڑی عزت والی چیز، قربانی کے ساتھ سارا دین معطل ہے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہا، جیسے کہا گیا کہ آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد، موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی، بالکل صحیح روایت ہے سنن نسائی کی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ وراثت کا پیسہ کھا جائے، اپنی بہن کا حق مار لے، کیوں بھائی میں ہر نماز کے بعد کیا پڑھتا ہوں؟ آیت الکرسی پڑھتا ہوں میں، الحمدللہ۔ تو بھائی آیت الکرسی فضیلت کے اعتبار سے بتائیے، قربانی کرتے فضیلت کے اعتبار سے، اس سے یہ نہیں کہا کہ دین تیرا سارا معطل ہو چکا ہے اور ہم فرائض کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بس یہ پوچھیں گے قربانی تم نے کون سی کی تھی، سبحان اللہ۔ یہ مجھے صرف یہ بتائیے بیل چھت پہ کیسے چڑھ جاتا ہے؟ کرین سے چڑھ جاتا ہے، شوگر، ورنہ تو سمجھ نہیں آتا نا کہ آپ نے دروازہ کھولا، وہ سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر چل گیا اور وہ 5 من کا بیل تھا، وہ اوپر چھت پہ چڑھ رہا ہے، چھت سے نیچے اتارا جا رہا ہے، بدبختوں کی بیلٹ کھل گئی ہے اور وہ مر گیا، تو پھر ٹی وی پہ آ کے بیان دے رہا ہے یار کسی کی قربانی کے بارے میں آپ ایسے نہ بات کریں، جو تو نے تماشے کی مت اس میں کیا کرے؟ گھر بیڑا غرق کیا ہوا دین کا، جو یہاں پہ لکھی ہوئی قربانی ہے نا، خدا کی قسم وہ تو پاگل کر دیا، وہ تو ہمارے دماغ کے پرخچے اڑا دے۔ ہم ہاتھ جوڑ لیں کہ یہ قربانی ہم سے نہیں تھی، معافی، ہم دین اسلام سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے اصل قربانی تو وہ نا جو زمین پاؤں کے نیچے زمین نکال دے گی، قربانی سیکریفائس چھوڑا ہے، قربان کر دی ہے۔ یہ قربانی قربان سے مشتق ہے، ایکسٹریکٹ ہے قربان، قرب، ہر وہ چیز یا ذبیحہ جو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کا قرب پایا جائے، اور یہاں پر کوئی جانور کے اعتبار سے جو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو یہ تو اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ ہم ان قربانیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ محلے والے یہ کہیں، فلانا وہ کہے، ہماری تصویر آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اگر اس کے اندر دیکھیے، میں پھر دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کسی چیز کا مقصد اگر واضح نہ ہو تو بندہ دھوکوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس قربانی کا مقصد واضح نہیں ہے تو مارے جائیں گے ہم۔ قربانی گھومتی کس کے گرد ہے؟ محبت کے گرد۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری کانٹ چھانٹ ہے۔ عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں، ابھی گوشت کھاتے ہیں، ختم بات ہے، اللہ خیر سلام، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ قربانی گھومتی ہے محبت کے گرد، محبت ہے تو قربان ہے، محبت ہے تو قربان ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور بیٹا آ گیا جنگ بدر میں آپ نے مقابل، اور وہ کہتا ہے جی ابا جی مجھے آپ کی محبت غالب ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تلوار کے نیچے آ رہے تھے۔ کہا بیٹا یہ تیری ہمت تھی، اگر تو آ جاتا میری تلوار کے نیچے جنگ بدر میں تو سبحان اللہ مصعب بن عمیر اور عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہ کی طرح میرا بھی نام لکھا ہوا ہوتا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، میں تیری گردن اڑا دیتا تلوار سے، تجھے پتہ نہیں مجھے کس سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت، اگر یہ کہیں نیچے اور یہ محبتوں پہ علائق دنیا اور اسباب دنیا، کہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ بس خیر ہے یار قربانی آ رہی ہے، عید قربان ہے، عید الاضحیٰ ہے، کپڑے ہیں، رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، کھیل کود اور چل میرے بھائی۔ دو بہت اسپیکٹس کو واضح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کا آؤٹ کم، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کو جزائے خیر دیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ تفاسیر بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کی کتاب، جیسے میں نے دونوں پوائنٹ لیے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب بھی وہ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو اپنے لیے ایک سعادت سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ
ان کی اس پوائنٹ کو واضح کیے ہوئے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس قربانی سے کیا میرے اندر اطاعت الہی آئی ہے؟ جو آج اس وقت قربانیاں کر رہے ہیں وہ یہ پائیں اپنے اندر، کیا اس قربانی سے میرے اندر رب کے آگے جھکنا بھی آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے آگے کیسے جھکے کہ رب نے کہا ابراہیم یہ بچہ چاہیے، کہ جی حاضر ہے جی. اور وہ لوگ، دوسری بات، وہ لوگ جو والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا آج والدین کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، یا بس ابا جی کے نام کی قربانی کر کے خوش ہے اور ابا جی کو خون کے آنسو رلایا ہوا ہے؟ آپ کی بھی قربانی کر دی ہے جی، بس ذرا سائڈ میں بیٹھ جائیں، بس چپ کر دیں، ہو گئی یہ نام کی، اور پیچھے پڑ جاتی ہے. باپ کے نام کی قربانی کر دی اور باپ کو منہ نہیں لگاتے. اور صحیح جامعہ صغیر کی روایت میں کہا تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور تیرے باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. کہاں ہے سر؟ قربانی کھیل ہے. دو چیزیں، تجدید ایمان، جیسے یہ لائسنس ہمارا رینیو ہوتا ہے نا جی، ایسے ہی ہمارا ہر سال ایمان بھی رینیو ہوتا ہے. اچھا جناب، اب آئیے اس اصل واقعے کی طرف جو کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے 100 میں ابراہیم علیہ السلام سیریز کے ساتھ آئے ہیں قربانیاں دیتے ہوئے، ایک آدھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی جو بات شروع ہوتی ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی مجھے راہ دکھائے گا. معاملہ بڑا پیچھے سے چلتا ہوا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں. باپ کو حق کی طرف بلایا، یا ابتی، ابا جان یہ کام نہ کیجیے، رحمان کا دشمن ہے یہ شیطان، یہ بدبخت ہمیں ڈبو دے گا، رک جائیے. ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کرتے کرتے آپ نے انہیں بلا رہے ہیں، اور ابا جی نے کہا بھائی نکل جا ورنہ تجھے رجم کر دیں گے. چھوڑ کے آگے ابا جی، اور آپ نہیں چھوڑا، کیا چھوڑا ہے؟ ابا جی. آج میڈیکل کالج میں پڑھتا نا، باپ بیٹا دو باتیں بتا، ابا جی کہیں کہ نہیں بیٹا ایسے ہوتا تو کہتے یار فیس کون دے گا؟ ابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، چپ کر کے بات مانی. تو یہاں ابا جی کو حق کی بات بتائیے، نہیں مانی، چھوڑ کے آ گئے. دوسری بات، قوم کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. سورہ انبیاء، سورہ مریم میں بہت سارے مقامات ہیں، ٹھیک ہے جی. قوم نہیں آئی، چھوڑ دیے. بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ دکھایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 258، ٹھیک ہے جی. بادشاہ وقت کو چیلنج کیا ہے کہ نہیں، وہاں پہ وہ ڈائلاگ کا بہت عمدہ انداز کیا ہے. صحیح جی. مطلب یہ ہمارے سامنے برا نہ بنائے گا، ٹریفک والے بعض اوقات ہاتھ ملاتے ہیں، مٹھی میں بند ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ ملاتے ہیں تو بندہ ایمانی جذبے کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا، بھائی یہ رشوت ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بھائی کو چھڑانے کے لیے دو بھائی اور آئیں گے. یعنی ایسے تو بڑا مزہ آتا ہے نا. بادشاہ وقت کو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا سو کیا ہوگا، سبحان اللہ، اسے یہ تو بتا دیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کہ بھائی تو رب کوئی نہیں، یہ مشرق سے سورج نکلتا اور میرا رب نکالتا، تو رب ہے تو نکال اسے ذرا مغرب سے. بات سمجھ آ گئی. اس نے پھر الاؤ جلوایا، اس نے کہا چلو شاہ ڈالو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اندر. بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کا پھر الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا؟ تو وہاں پہ جب آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی ہے. سبحان اللہ. جبرائیل امین علیہ السلام نہیں روکا، بارش نہیں برسا دی گئی، ڈائریکٹ کیا کیا گیا؟ حکم دیا گیا آپ کو وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. دیکھیے یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور اللہ کی کیا ہے جی؟ لونڈی ہے، غلام ہے. سبحان اللہ. رب کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، حالانکہ آپ بجائی بھی جا سکتی ہے لیکن نہیں بجانی. ہم نے تاثیر اس میں جو رکھی ہے اس کو بدل دیں گے. وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ لوط علیہ السلام نے جب آپ کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے. اچھا اتنے بڑا ایونٹ ہے، میگا ایونٹ جسے کہیں، اور ایمان لانے والے پھر نہیں لائے. بات سمجھیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ جو ظاہری معجزوں کے انتظار میں ہم جیسے لوگ بھی بیٹھے نا، پہلے یہ کرشمہ ہو تو پھر ہم ایمان لائیں، تو بھائی نہیں لاتے. جس نے لانا اس کتاب پہ لانا، جس نے نہیں لانا اس کے لیے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر چاند پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیے، ادھر ایک ادھر. ایمان نہیں لائے پھر ہوش کے ناخن لیں، صرف زیادہ تعویلوں کے چکر میں نہ رہے، سیدھا سیدھا ایمان لے جائے. وہاں پہ لوط علیہ السلام ایمان لائے اور آپ نکلے آگ میں سے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جانے دیں. یہ بابل یعنی عراق کا شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے ہجرت کی اور شام پہنچے. صحیح جی.
تو کہنے لگے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا، ربی حب لی من الصالحین۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ 175 سال کی، تو بہت زیادہ لمبی چوڑی عمر نہیں ہے۔ اگر انبیاء 2000 قبل مسیح کے اعتبار سے بندہ دیکھیں تو اس اعتبار سے نہیں ہے، اور 88 برس تک آپ کے گھر اولاد بھی نہیں ہے، 88 برس تک آپ کا کوئی سہارا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ابو الانبیاء امام الناس خلیل اللہ، گھر میں اولاد کوئی نہیں، تو رب سے گلا ہے، اللہ لوگ تانے مارتے ہیں وہی خلیل اللہ، تمہارے گھر اولاد کوئی نہیں۔ آج مسلمان کے گھر اولاد نہ ہو جی، اگلے 6 مہینے کے بعد کیا کہتے ہیں جی دوسری دیکھ لو، پھر اس پہ بھی پابندی لگ رہی ہے۔ چلیں، شاکی، ناراض، پھر مزار، پھر فلانا، ادھر سے نہیں ملا تو ادھر سے مل جائے گا۔ اما عائشہ کے گھر اولاد نہیں۔ اما عائشہ کون ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، جن کے لیے رب کریم اعلان فرما رہے ہیں اور گھر میں اولاد کوئی نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ نا پڑوس کا ایک بچہ لائیں، اس میں پیار شیار کر رہی ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر اولاد نہیں ہے، اور آپ کو پتہ عورت کے لیے بحیثیت ماں ایک رول بڑا پیارا ہے، یعنی وہ ڈیزائر کرتی ہے کہ یہ اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو دیکھا اور آپ نے کہا عائشہ ہم تمہاری اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ اولاد دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، اس کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنا اللہ سے کر، جب مدد چاہیے تو اللہ سے چاہ، بتا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج یہاں پہ بار بار بیڑا غرق ہوا پڑا ہوتا ہے، تو رب کا در کھٹکھٹایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ 88 برس کی عمر ہے، سارا سلام علیہ آپ کے حرم میں ہے، اور اسی طرح اماں ہاجرہ بعد میں آئی ہیں، اور انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے۔ اس میں سے وہ قربانی میں سے بھی میں وہ اسکپ کر گیا ہوں، جو آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سلام علیہ کو لا کر حرم میں آباد کیا۔ وہ واقعہ خود اتنا پیارا واقعہ ہے کہ سبحان اللہ وہ ایک نشست پوری لے لے۔ اصل میں گزرنا مقصد نہیں ہوتا کسی چیز میں، صرف گزرے بندہ یہ تو پاگل ہو جائے، یعنی اس کے کیا کیا انداز ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم ہاجرہ سلام علیہ اور اسماعیل علیہ السلام، اور برا نہ منائیں۔ اب وہ بات آ جاتی ہے نا پھر صحیح کی، صحیح کرتے ہیں ہمیں ہمارے ذہن میں مر کے نہیں آتا ان جگہوں پر اماں ہاجرہ دوڑی ہیں اور کس پینک میں دوڑی ہیں اور کیا پریشانی تھی۔ اب یقین کیجیے کبھی وہ بھی کیفیت اپنے اوپر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، جب تک وہ چیزیں اویلیبل تھی تو زمزم ساتھ لگا ہوا تھا، آگے گئے، ابھی 2 قدم نہیں چلے، پانی پیا، بہت پیاس لگی، پھر 2 قدم آگے، پھر پانی پیا، پھر پانی، بھائی پانی کی تو مسئلہ تھا، ذرا لگاؤ نا چکر۔ اور وہ بھی کون سے انوائرمنٹ میں، چل سی جس میں وہ تھر تھر کام رہا ہوتا ہے اس میں، اور اس میں مانوسیت کیا ہے، رات کے 2 بجے بھی لگائیں گے تو رش تھا وہاں پہ، کیفیت ایسی تھی جو ہم نے حاضرہ سلام علیہ کو دوڑایا تو سبحان اللہ۔ یعنی جب پھر وہ میں آپ سے کروں وہ سیمپل ہی نہیں ملتے ہمارے، تو کیسے بات پتہ چلے گی، وہ کیفیت کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ تو ربی حب لی من الصالحین، دعا کیا کہ اے رب مجھے نیکوکار اولاد میں سے نصیب فرما۔ اولاد بھی مانگی جائے گی رب سے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ کیا مانگا جائے گا، صالح ہونا۔ اگر نیکوکار اولاد نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھے جن کے اولاد اور ناخن چنے چپائے انہوں نے، اور وہ بیٹھے میں عرض کرتا ہوں جو گلا کر رہے تو اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، اور بھائی اللہ نے اگر اس آزمائش سے بچائے رکھا تو اللہ کا شکر ادا کر، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ رب سے گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دین میں کپا، اللہ نے اس ذمہ داری سے بچایا۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کے نہیں ہو رہا، ایک عرصے سے نہیں، تو ان سے جب پوچھا جی اور بچے کتنے آپ نے کہا اللہ نے ہمیں اس ذمہ داری سے ابھی بچایا۔ اتنا پیارا انداز ہے، اللہ نے اس ذمہ داری سے ہمیں، وہ انفسکم واہلیکم نارا کدھر لے جائیں گے؟ یہ اولاد صبح سو رہی ہو اور نماز کے لیے نہ اٹھے، وبال کس پہ آئے گا؟ یہ والدین پہ آئے گا صاحب، والدین پہ۔ کتنا بڑی آزمائش ہے والدین پہ۔ تو اللہ مجھے 16 اولاد ہے، 88 برس کی عمر میں آپ کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام عنایت کی گئے ہیں حاجرہ سلام علیہ کے بطن سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی، اکلوتا بیٹا نیکوکار اندر۔ اصل میں ہوتا مسئلہ کیا ہے، اتنے عرصے کے بعد ملے نا اولاد تو وہ عمومی طور پہ کیا ہو جاتی ہے، لاڈ پیار میں کہیں خراب ہو جاتی ہے۔
سر چڑھا ہو جاتا ہے، منہ چڑھا ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے. تو ہم نے انہیں کس کی اولاد کی دی؟ بردبار لڑکے کی ایک اولاد کی بشارت دی. 136 برس کی عمر پائی ہے. یہود نے سیٹ ڈسائڈ کے اس کو کدھر لے جاتے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کی طرف. اصل میں یہ بنو اسماعیل اور بنو اسحاق یہ کیا ہے؟ کزنز ہیں آپس میں، یہود اور عرب، اسی لیے تو ٹھہری ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ جو قربانی کا بھی ساری فضیلتیں یہ اسحاق علیہ السلام کے لیے تھیں، اور یہ جو پیکٹ ڈیلیور ہونا تھا آخری وہ بھی ہماری طرف ہونا تھا. وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو معاذ اللہ پتہ کو نہیں چلا وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، پاکستانی پوسٹ آفس ہے، خط ادھر کا ادھر ڈیلیور کر دیں. بھائی یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے اور اس میں حق ہے، ان کو تماشے نہیں ہیں. کلیئر تھی. اور پھر ہم اہل سنت والجماعت سے جو لوگ کٹے ان کے پاس بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان تھی، وہ غلطی سے یہ جو ہے وہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سنو معاذ اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ سلام علیہ، آپ کو حرم چھوڑا گیا. اچھا اب فرمایا جا رہا فلما بلغ معه السعی، بس جب وہ پہنچا دوڑ دھوپ کو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. اور سایہ پہ لکھا ہے جی کہ جب وہ کوئی 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی جوان ہو گئے ہیں. اب یہ 12-13 سال کس کا ہے جی؟ یہ گاؤں کی زندگی کا ہے، یہ ہمارا چوزا نہیں ہے شہر والا. شہر والے نے تو ملک پیک پینا ہے جی، سر والا دودھ پینا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کے لیے 12-13 سال بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے جیسے آپ اگر سیرت پڑھیں گے نا تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کہاں گزرے ہیں؟ وہ گاؤں کی خالص زندگی میں، پٹھے مضبوط ہو، زبان کو سیکھا جائے، فصاحت و بلاغت و معاملات و دوست نیچرل لائف، اس میں 12-13 سال بالکل الگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب وہ پہنچا ہے اپنی جوانی کو، اپنی بلوغت کو، اور برابر برابر کوئی قالا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا کہ اس میں تیری کیا رائے ہے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، 1-2 دن کا بچہ ہو نا اور کہا جائے لے لیا جائے، یا معذرت کے ساتھ جہاں پر تکلیف تو ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ اولاد ہوئی اور اولاد ہوتے ساتھ ہی وہ مردہ پیدا ہوئی. تکلیف ہوئی کہ 8 مہینے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بچہ مردہ ہو گیا. لیکن بہرحال وہ لیول میں کہ خدا نہ خواستہ 1 مہینہ 2 مہینے رہ کے جب کھیل لیا، پیار کیا، آنکھیں دیکھی، اٹھایا، چھوا، محسوس کیا، اس میں کیا ہو جاتی؟ محبت رچ بس جاتی ہے. اچھا یہی بچہ اگر سال کا ہو جائے، 2 سال کا ہو جائے، پھر ایک الگ محبت ہے. جب وہ آپ کا کان پکڑے، داڑھی پکڑے، جو ہمارے بچے آتے ہیں نا لوگ کام سے تھکے ہوئے اور بچے سے جو گھر میں کھیلتے اور فریش ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، جب تھکا کے پہنچتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. جب بچوں سے کھیل لیتے ہیں تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹوں کی محبت کھبو دی گئی ہے. اب یہ 12-13 سال کی محبت کھبو کے اور برابر برابر کر کے تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹا چاہیے. محبت رچائی بسائی ہوئی اور خوب اس کا جو عادی کر کے کہا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا فی المنام انی اذبحک، اور اس میں کیا دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں یا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ پوچھتے اپنے بیٹے سے کہ بتاؤ فانظر ماذا تری، اس میں تمہاری کیا رائے ہے. ایک اور بات نوٹ فرمائیے گا، انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں بھائی؟ وہی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید ہے ایسے احادیث مبارکہ ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. ابو داؤد کی روایت ہے آگاہ ہو جو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی، یعنی حدیث مبارکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احکامات دیے جاتے ہیں قرآن مجید سے، وحی جلی اور احادیث مبارکہ وحی خفی. صحیح جی. تو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے بچے کو. تو اپنے بچے سے بھی پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری. یہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ انکار کر دے گا تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن چیک کر رہے ہیں بچے کی کس لیول پہ ہے جی کمٹمنٹ رب کے دین کے ساتھ. فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، اور اماں ہاجرہ ہیں ان کی والدہ. دیکھیں جب پلیئرز اچھا کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں؟ کوچ کون ہے بھائی؟ ٹیم کا کوچ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر بچے بہترین ایکٹ کر رہے ہیں تو لوگ فوراً والدین کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ماشاء اللہ یار آپ تو بچے کیا کرتے ہیں بھائی، کوئی ہے کوئی چورن بچ گیا تو ہمارے والے کو بھی دے دیں جی.
ماں کا کردار کیسا زبردست ہے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے. یعنی یہ تو انداز ہی بڑا خطرناک ہے. وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں نے خواب میں دیکھا ذبح ہونا تو یہ چاہیے. بھائی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. سبحان اللہ. آپ یہ بات کو نا معذرت کے ساتھ میں اس لیے عرض کرتا ہوں نا، ذرا اس کو بالکل ویسے ویژولائز کریں جیسے وہ چیزیں ہیں. ہمارے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دیار غیر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب کہیں قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے اور بحرین میں ہے، فلاں 20-25 سال گزر جاتے ہیں. وہ بیچارہ فون کرتا ہے دار اٹھا کے کہتا ہے بیٹا یار اب بیمار رہتا ہے، تھک گیا ہوں میں یہ کما کے واپس آ جاؤں. ابا جی کیا ہو گیا ہے؟ بیماریاں تو پاکستان بھی بہت ہے، آپ ادھر آ کے کیا کریں گے؟ ادھر ہی رہیے. وہ پہلے یہ دیکھا کہ بھائی میں اس وقت انجینئرنگ کر رہا ہوں، دوسرے سال میں ہوں، یہاں پہ 4 لاکھ روپے سالانہ جا رہا ہے. ابا جی ادھر آ گئے تو یہ کون دے گا؟ وہ کیا فائدہ دیکھے گا اپنا؟ وہ بیچارہ دوسرا فون کرتا ہے بیگم کو پوچھتا ہے بہن بھائی حالت بری ہو چکی ہے میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. یعنی کیا کریں گے ادھر آ کے؟ آپ کو نہیں ملتی 5000 درہم کی تو 2000 درہم کی کر لیں. وہاں پہ رہیے، ادھر آ کے تو بلا وجہ کڑ کڑ کریں گے، سارا دن بیٹھیں گے پوچھیں گے یہ کدھر جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے، تو وہیں رہیے. فانظر ماذا تری، وہ سب سے پہلے آگے کیا دیکھے گا؟ اپنا فائدہ. بعد میں پھر وہ کوئی ٹھنڈ سے ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنا فائدہ دیکھا. یا ابت افعل، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا جو آپ کو خواب دکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود بھی نبی اور رسول ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پتہ ہے پہلے ایک دفعہ خواب دیکھا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اگنور کیا. جب دوسری دفعہ دیکھا اور تیسری دفعہ دیکھا نا یہ تو رب کی مرضی و منشا ہے. اس انداز سے اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں. اور پھر آپ نے اس خواب کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایسا کام کیا کہ بیٹے کو لے کے چل پڑے. تفصیل روایت میں بڑے مزے سے اس کے معاملات آتے ہیں. جی تیار شیار کرایا، پوچھا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اس اپنے محبوب سے ملانے لے کے جا رہے ہیں. فلما اسلما، بس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اسلمہ جو ورڈ ہے نا ہم اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں. کیا ہے جی؟ اسلام سے ہی ہے. اسلم یسلم اسلامن، جھک جانا، اپنی مرضی چھوڑ دینا. ٹو گیو اپ ریزسٹنس، سرنڈر کر دینے کا نام ہے. دونوں نے جھک گئے. کس بات پہ جھک گئے؟ ایک قتل کرنے پہ اور ایک قتل ہونے پہ. اور دونوں آپس میں کیا ہے جی؟ باپ بیٹا. اسی لیے میں نے کہا تھا قربانی تو زمین نکال دے گی. قربانی جب دینی پڑے بندے کو تو یہ تو زمین نکل جاتی پاؤں کے نیچے سے. فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جھک گئے، تو کہا وتلہ للجبین، اور انہیں لٹا دیا پہلو کے بل، کروٹ لیتے ہوئے. یا بعض نے اس اعتبار سے لکھا ہے نہیں، جبین کے اعتبار سے فور ہیڈ الٹا لٹا دی. کیونکہ ایک بات مشہور ہے کہ جی اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی تھی مجھے الٹا لٹائے گا. ایسا نہ ہو کہ آئی کانٹیکٹ اور ابا جی کہیں محبتیں ہماری غالب آ جائیں اور اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اتنے پیار سے تو صاحب ہم منڈی سے جا کے گائے بیل بکری بھینس نہیں لے کے آتے. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جانے سے پہلے جو 2 نفر ادا کر لے یار اچھا چھوڑ دیجیے، منڈی پہنچ گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں یا بیل لیں؟ جی بیل لے لینا، نماز تو پھر پڑھ لی جائے گی. یہ منڈی میں آئے ہوئے مسئلہ ہے ابھی. سبحان اللہ، نمازیں نکل جاتی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہاں پر کیا معاملات ہیں اطاعت اور فرما برداری کے، اور ہمارے پاس کیا چل رہے ہوتے ہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور انہیں لٹا دیا پہلو کے بل یا پیشانی کے بل. کہا گیا جی فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام. نوٹ فرمائیں جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو کیا رب کریم اس وقت دیکھ نہیں رہا؟ جیسے کہ سورہ انفال میں بڑا پیارا تھا نا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قرآن میں سے کوئی چیز تلاوت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کسی دینی کام میں تو وَكُنَّا شَهُودًا، ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھا جا رہا ہے. پھر باپ لے کے چل پڑا ہے بیٹے کو. اب دیکھیں یقین کیجیے اس جگہ پہ آپ کے دماغ بھگ سے اڑ جانا چاہیے. بیٹا لے کے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، اور ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں پتہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے. رب نے کہا تم صرف
قربانی بہترین انداز سے کر لو بیٹا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. میں اس کو اس انداز سے عرض کرنا چاہتا ہوں, الفاظ تو یہی ہیں, تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی ابھی تو ہم نے خواب دکھایا ہے, تو اتنی محبت کا عالم ہے کہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گیا. اگر بلا کے یہ کہیں ڈائریکٹ حکم دے دیتے تو کیا کرتے؟ بھائی یہ قربانی ہمارا ایمان بڑھانے آئی ہے, وزن نہیں بڑھانے آئی. یہ ہمارا ڈی فریزر نہیں بننے آئی, یہ ہماری بین ملاقاتیں نہیں ہیں. یہ تلبیہ ہمارے زبان پہ کہیں ہو, اللہ کے نغمے ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے جو یقین کیجئے عید والے دن ادھر سے بیچارہ امام صاحب بھی نے دیکھا تھا, خدا کا واسطہ تکبیریں پڑھ لو جو تم ہی پڑھو. ہاں نہیں پڑھنی, ہم منہ سے نہیں نکل پاتی. اور واللہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر گھروں سے نکلتے ہوئے سارے ویسے تکبیریں پڑھتے آئیں, یہ رواں کھڑا ہو جائے, مجال ہی نہیں. مسلم کی روایت کے اعتبار سے یہ جو حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تو اس وقت ایک ایک ذرہ, یہ پتھر, یہ درخت, یہ چیزیں اس کے تلبیہ میں اس کے ساتھ شریک ہوتی. لیکن کیا کریں, ہمارے ایک مجبوری ہے سر, آواز نہیں نکلتی. اب بلیو کیجیے, گانے والا بندہ نا جس نے گانا گانا ہے, وہ چاہے بابا ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, جو بھی ہے, وٹر, وہ جھومتا جماتا روڈ پہ جا رہا ہوگا, اس سے لوگ اپریشیٹ نہیں کیسے کریں, وہ بھائی بڑا زندہ دل آدمی ہے یار اس کو. اور تلبیہ کوئی پڑھتا ہوا جا رہا تھا, پولیس پکڑ کے لے جائے گی. لوگ پوچھیں گے یار کیا یہ کیا انداز ہے یار, بس پتہ ہے جتنا ایمان ہے تمہارے اندر, وہ بھی بیچارہ تھوڑی سی پوزیشن میں یار میں معذرت چاہتا ہوں, غلطی ہے. کانا ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق یکبران. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یخرجان الی السوق, بازاروں میں نکل جاتے, یکبران اور تکبیریں پڑھتے, اور انہیں دیکھ کر لوگ اونچی اونچی تکبیریں پڑھتے. یہ عشرہ ذو الحجہ کے کاموں میں سے کرنے والوں میں سے یکم ذو الحجہ سے تکبیرات شروع ہو جانی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, بڑے بھائی ہمارے تو کہتے ہیں بڑے گڑبڑے ہیں, لیکن اصل میں جتنی تیاری ہوگی, جتنی ڈیڈیکیشن ہوگی, اس لگن سے ہم کام کریں گے, ورنہ یقین کہ جب مرے ایسے ہی چلے جائیں. آپ برا نہ بنائیں گے, اس بات کو نوٹ کر لیں اور آگے چل کے دیکھے گا. الحمدللہ ہم نے تو خیر کسی جگہ پہ خوب پریکٹسیں ابھی کی ہیں, جو پچھلے 4-5 درسوں میں آپ کی بھی ابھی کراتے ہیں, فکر نہ کریں, چھٹی نہیں ہے آپ کی, نکلتی نہیں آواز ڈر کے مارے. ہاں کیسا عجیب سا لگتا ہے, ظاہری بات ہے عجیب سا لگتا ہے, جتنے ہماری بدماشیاں ہیں. اس کے بعد جب ہم نعرہ مارتے ہیں اونچی تو بعد میں پھر بندے کو ڈر لگتا ہے, اگلا دیکھے یار یہ کیا, اس وقت تو بڑے چھلانگیں مار رہے تھے, تو اب کیا ہو گیا, اب یہ سر کے میچ کے لیے بھی اتنی چھلانگیں مار. تو یہ جب ہم صبح عید کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمارے یہ کیا کہتے ہیں تکبیرات نہیں ہوتی. جب گھروں سے آپ تشریف لائیں تو اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں. اور آپ خالی یہ مسئلہ نہیں, جن دنوں میں حج ہمارے بحال تھے, یہ ہمارا بحال نہیں ہے معذرت کے ساتھ, حج بحال تھے تو اس وقت تکبیرات حاجی کے منہ سے تلبیہ نہیں نکلتا, پوری بس میں 2-4. اگر یہ کیفیت ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے خود سے کچھ نہیں ہونا. برا نہ بنائے, میں آپ سے کئی دفعہ پتہ نہیں عرض کر چکا ہوں پہلے, PSL کے میچ والے کو لے آئیں اور ہم دین والے ایک کو لے آئیں, دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں. اس کے منہ میں تھرمامیٹر ڈالیں تو مشکل سے وہ 97 نکلتا ہے جی, 98 بھی پورا نہیں ہوتا, جسم ابھی گرم بھی نہیں ہوا پورا. اور PSL والے کے منہ میں تھرمامیٹر ڈالے 108 کا بخار چڑھا ہوا, وہ 5000 کا ٹکٹ دے کے پاپ کارن کھا کے اچھل رہے پاپ کارن کی طرح, نہ بال نظر آ رہی ہے, نہ امپائر نظر آ رہا ہے, نہ پلیئر نظر آ رہا ہے, پھر بھی خوش ہے. وہ گلشن کون سا کالج ہے جی, اردو سائنس کالج سے یاترا کے لیے پیدل چلتا ہے, 2 گھنٹے پہلے گیٹ بند ہو جاتا ہے, پھر بھی خوش ہے. دین والا بیچارہ بڑا ڈپریس ہے یار, میں مومن ہوں یار, بڑی شرمندگی ہوتی, کیا کروں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, خدا کا نام بتائیں. اس کیفیت میں خود نہ آئیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس چوائس ہے, خود ہے.
ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بننا ہے یا اگر تو بڑا خطرناک کردار ہے عبداللہ بن ابی بننا ہے، ہم نے خود کرنا ہے، کوئی نہیں آ کے ہمیں بتائے گا کہ نہیں یار ایسا کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بے دھڑک ہو کے بولا کریں، رب کے نغمے پڑھ رہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. یقین کی شرم آتی بات ہوگا یار عجیب سا لگتا ہے. کیا ہے عجیب سا کیا لگتا ہے؟ انجن والا ڈبے نہیں. یقین کیجیے یہ آوازیں بھی جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو چیک کرو، اس کی آواز نکل رہی اس کی نکلے، پھر تھوڑی سی نکالی، پھر کہا یار نہیں یار میری صرف زیادہ نکل رہا، آہستہ چلے جاؤ. اور اگر آج اس لائک مائنڈڈ پلیس پہ جہاں پہ ہم سارے ذہنن ہم گانا سننے تو نہیں آئے ہیں، کیا سننے آئے ہیں؟ تکبیرات سننے آئے ہیں، رمضان سے جڑا ہے کیا قربانی سے جڑنے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا سن رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، حج کی کوئی بات کریں گے، سعی کی بات کریں گے. ایسا ہی نا اگر اس ماحول میں بیٹھ کے لیے آواز نہیں نکلتی تو روڈ پہ چلتے ہوئے نکلیں گے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ باہر جا کے کر سکتے ہیں؟ لبرل کو جا کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اسکیپٹزم کے شکار والے کو دین کی طرف لا سکتے ہیں؟ ہماری تو اپنی سٹی گم ہوئی ہوگی. اگر آج سوئمنگ پول پہ بیٹھ کے پانی میں ڈائیو مار کے سوئمنگ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، پتہ کرے نہیں آپ مجھے تھیوری لکھ دیں میں گھر جا کے کر لوں گا، ہو گئے پھر تیری سننی. آج اس ماحول میں بیٹھ کے اگر ہم چارج نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کون سی چیز چارج کریں گے؟ بھائی جو قربانی دلوائی جا رہی ہے وہ بیٹے کی ہے. ہم سے میں نے آپ سے عرض کیا اتنے پیار سے جانور کی قربانی نہیں دلتی جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی دے کے بیٹھے ہیں. قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. فرمایا گیا ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم عمدہ طریقے سے کام کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یعنی رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کے بیٹے اور آپ کے نسلوں کا جو ہے نام ہم قائم و دائم کر دیں گے. یہودی آ کے کہے گا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی آ کے کہے گا ہمارے ہیں، اور مسلمان کہے گا ہمارے ہیں، اور مشرک کہے گا ہمارے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں جنہوں نے جو ہمارے یہ پیارے رسول ہیں اور جنہوں نے ان کی اتباع کی. اتنی پیاری شخصیت. ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لهو البلاء المبین. بے شک اس واقعے میں یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی. جس پیپر کو رب کہہ رہا ہو کہ یہ مشکل ہے، جیسے ایگزامینر کبھی داخل ہوتے تھے نا ہمارے روم میں اور سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں پیپر لے کے کاپی پینسل اور یہ سوچ رہے ہیں آج سر نے پیپر ذرا ہلکا بنائے گا، یار یہ تو ویسے ہی نہیں ہے تو اللہ کرے یار پاس ہو جاؤں. تو وہ کہتا اوے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، پیپر پہلے بہت مشکل ہے. ہمارے دل ہی ٹوٹ جاتا تھا وہاں پہ، لیکن پیپر ہی آج آیا ہی مشکل ہے یار کیا کریں گے. ان ھذا لهو البلاء المبین. یہ پوری انسانیت کے اوپر لکھا ہوا ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ پرچہ بولنا ہے، باقی کسی کی ہمت نہیں ہے. یہ پرچہ آپ بول رہے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیے میں دیا ایک بہت بڑا مینڈا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے چھری گھر سے بالکل تیز والی لائے، کھوڑ والی نہیں لائے تو چلے ہی نہ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. جبرائیل پہنچے نہیں یار کیا ہوگا، لٹا بھی دیا تو آ جائے. آپ بلیو کیجیے یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے نا، مسلمانوں کو اس پہ ایمان ہے. اگر ہمیں آج کہا جائے تم بیٹا لٹاؤ، ہم پیچھے سے جبرائیل کو بھیج دیں گے جی استعفیٰ جیب میں رکھ کے پھر رہنے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری ہے، وہ ذبح کر کے اپنے طور پہ یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے. ابھی اس کو بھی اور زیادہ اسکیچ نہیں کر رہا ورنہ یقین کیجئے اس کے بہت پیارے پیارے پیرامیٹر تھے کہ کیسے ہماری کیا اپروچز ہوتی ہیں اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا اپروچز ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. اسی لیے ان کو کہا کہیں پٹی باندھی جا رہی، کہیں الٹا لٹایا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو آئی کانٹیکٹ ہو اور وہ کہ ابا جی اور بندے کے ہاتھ رک جاتا ہے نا، ابا جی مجھے ذبح کیجئے، وہ بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، ہم دونوں اللہ کو راضی کرنے ہیں. سر یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟
ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. ایمان کی ندیاں پھوٹتی ہیں اس گھرانے میں سے. کیا سارہ سلام علیہ ہے, کیا اماں ہاجرہ ہے, کیا اسماعیل علیہ السلام ہے, کیا اسحاق علیہ السلام ہے, کیا پیارے ابراہیم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ گھرانہ ہے بھائی میرے لیے اور آپ کے لیے مطلوبہ ہے. ہم کن بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. چاہے دیواری پہ گھر بیٹھا ہوا پورا بدماشیاں کر رہا ہے, گڑبڑے کر رہا ہے, منافس کو فجور کر رہا ہے, رحمتیں برسیں گی. ہمارے لیے یہ گھر ہیں جنہیں دیکھا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام انہیں لٹا کے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دوڑایا, جنت سے یہ مینڈا لے کے جاؤ. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا اور اس جگہ پر وہ مینڈا رکھا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دھن میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھری چلا کے فارغ ہو کے جو دیکھا ہے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو نیچے کیا ہے, یہ مینڈا ہے. اس کو ہم صرف پڑھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ویژولائز. یہ تو میں آپ سے عرض کروں اسے کیا کہیں. آپ ذرا نوٹ فرمائیے, اگر یہ جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے مینڈا لانے میں دیر کر دیں اور چھری چلے اسماعیل علیہ السلام پہ, ہم آج کھڑے ہو کے پوچھیں جی کون سی قربانی, کون سی عید آ رہی ہے؟ عید الاضحیٰ, عید قربان. ہاں کرو کرو جی عید کرو, عید کی تمنا. یہ چھری کس پہ چلی ہے؟ شکر کریں کہ یہ چھری چل گئی ہے مینڈے پہ. اگر یہ چلتی اسماعیل علیہ السلام پہ تو ہم آج دیتے کیا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, آؤ ان کے نقش قدم پر. تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے جناب. بندہ حرام کھانے پہ تیار ہو جاتا ہے, بندہ مارنے پہ چھوڑتا ہے, گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے, بیوی چھوڑنے پہ, میری اولاد میری اولاد میری اولاد. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور کیا پیاری ماں ہیں اماں ہاجرہ, کیا فرما برداری کے پیرامیٹر سکھائے ہیں. رب کی محبت کیا بھری ہے, باپ کی عزت کیا بھری ہے, باپ کی محبت فرما برداری کیا بھری ہے. آج جب ماں سارا دن کمائے گی جی, ٹکے سر بکے گی, تو وہ پھر کیا یہ اولاد جنے گی, یہ اولاد کی تربیت ہوگی. ہمارے تو یہ مخمصے ہی حالوں کے لیے تھی معیشت کا پیا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر پیا تو کیچڑ میں ہی اترتا ہے, اتارو پھر اس کو کیچڑ میں, اور کیا کریں, تجوری میں تو رکھا نہیں. جنت کا مینڈا جو ہے وہ ذبح کرایا گیا اور انہیں سائڈ پہ کیا گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے بعد والوں کے لیے اسے بطور سنت جاری کر دیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو قربانی پیش کی ہے نا اپنے رب کے حضور, رب کو اتنی پسند آئی ہے, اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تا قیامت لوگوں کے لیے لازم کر دی ہے کہ تم قربانیاں جانوروں کی صورتوں میں پیش کرو. رب کو بارل بارل اسماعیل لیٹے نظر آئے, جیسے اماں ہاجرہ صحیح میں دوڑی ہیں اور رب کو ان کی ادا بہت پسند آئی کہ تن تنہا جنگل بیابان ایک عورت, اس کا بچہ, نومولود بچہ, پانی نہیں, کھانا نہیں. ابراہیم جاؤ, اگر یہ حکم ہے ہمارے رب کا تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کو سنت بنا دیا. انبیاء رسول بھی آئیں گے اور حج و عمرہ کریں گے, ادھر دوڑے لگائیں گے, پہلے حضرت سلام علیہ کی طرح دوڑ کے دکھائیں گے, پھر ہم ان کا حج اور عمرہ قبول کریں گے. ایسا ہے کہ رب کو اپنے بندے اتنے عزیز ہیں. یہ قربانیاں تو یہ ہیں بھائی, یہ ہیں اصل کاپی. ذرا دیکھیں, اور جو ہمارے پاس تماشے ہیں ان کو دیکھیں, اس کو قربانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بے پردہ عورتیں, یہ جگہ جگہ ہمارے پاس یہ تماشے کھل گئے ہیں. سارا دن بیٹھے ہوئے, چائے کے دور چل رہے ہیں, بیٹھ کے لگی ہوئی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. یہ جانور ادھر تم گھماتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, ادھر گھماتا ہے تو ایسا ہو. بھائی مکھی اڑاتا ہے, وہ پاگل ہو تم یار, وہ ادھر گھمائے تو ایسا. یہ اس نے دیکھا, یہ جی ساہیوال کی گائے کی نا خاصیت ہے کہ جب ادھر سے بندہ آتا ہے تو وہ ادھر منہ کر کے دے. پاگل کے بچے پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے. اذان ہو رہی ہے, وہ بیل یقین کیجیے سر مار مار کے اشارہ کرو, بھائی جان نماز پڑھ یار, تو اشرف المخلوقات ہے یار, ہم نے تو پڑھ لی, تم پڑھ لو تو اور بات ہے, ہم نے نہیں پڑھا. کون سی قربانی ہے یہ؟ قربانیوں کے انداز ہے. انڈین فلم ایکٹر ایکٹریسز پہ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, یہ اللہ کو قربانی پیش کر رہے ہیں. ہاں یہ قربانی ہم نے پڑھی ہے, یہ قربانی اور ہمارے پاس بنی قربانی. عید نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی پوری, وہ بیچارہ مولوی صاحب یار ایک منٹ بھائی خطبہ پڑھنا ہے, دعا بابا مولوی صاحب پڑھتے رہے, آپ کو تو کام ہی کوئی نہیں, ہم نے جا کے قربانی کر دی. اور بیچارے جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ صرف موبائل ریڈی کر کے بیٹھتے ہیں, السلام علیکم پھیرتے جاتے, ہاں کر دو, چلا دو.
ہو گئی بس ہو گئی. ایسے اتاولے ہیں. یہ تماشے جناب ہمارے پاس ہوتے ہیں قربانیوں کے نام, اور یہ قربانی کی یہ پکچر ہے, یہ پکچر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی بیٹا, بولی گئی ہے ہمیں کیا چیز محبوب ہے. آج وقت اللہ کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے, آج مال اللہ کے لیے لگانے کے لیے تیار ہے, آج اپنا اسٹیٹس قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیا چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی, ہم سے پردہ نہیں کیا جاتا, ہم سے سود نہیں چھوڑا جاتا, ہم سے جھوٹ نہیں چھوڑا جاتا, ہم سے مال حرام نہیں چھوڑا جاتا, اور چاہیے ہمیں جنت الفردوس. قربانیوں پہ قربانی, یہ اس کے نام کی, وہ اس کے نام کی, وہ اس کے نام کی, وہ اس کے. معذرت کے ساتھ پہلا کام مال حلال ہے. من کسب مالا حراما فتصدق به, جس کسی نے مال حرام کمایا اور اس میں سے صدقے کیے, کہا اس کے لیے وبال ہے, اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر نہیں ہے. بڑے دور پرے کا بندہ ہے, اور جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں قربانی کا, الحمدللہ 2 بکرے گھر کے باہر بندے ہوتے ہیں. ایسے کیوں ہیں یہ جو 2 بکرے بندے ہوئے کس کھاتے میں بندے ہوئے؟ تماشے ہیں. سرکاری نوکریوں پہ تو وہ تماشے ہیں جو تصور سے باہر, جس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. قربانی قرب, اللہ کا قرب پانے کا معاملہ ہے یہ قربانی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم دیتے ہیں نیکوکاروں کو جزا. اور آخر میں کہا کہ سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم علیہ السلام, اچھا جی, اے ابراہیم علیہ السلام سلامتی ہو آپ پر. سلام ویل ڈن, بہترین, آؤٹ کلاس, فعل تعجب میں سے سلام علی ابراہیم. کیوں کہا جا رہے تھے؟ یہ چھری کے نیچے کون لیٹا ہے؟ اس میں پھر آنا تو اصلاً چاہیے سلام علی اسماعیل. چھری میں بھائی چھری چلتی تو اسماعیل علیہ السلام پہ چلتے, ابراہیم علیہ السلام تو والد صاحب ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے اس وقت بھی نہیں آیا سلام علی ابراہیم, زبردست ویل ڈن ابراہیم علیہ السلام, آپ آگ میں چلے گئے کوئی بات نہیں, بہت بہترین, زبردست نہیں آیا. اولاد کی جان لینا اپنی جان دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہے, آسان نہیں ہے. یہ جو ختنے کرانے ہوتے ہیں نا بچوں کے سرکم, یہ تو اس وقت ذرا دیکھا کریں, یہ ابا جی بے ہوش پڑے, نہیں یار میں ان کا خون نہیں دیکھ سکتا ہوگا, یار ماموں لے جائے, چچا لے جائے, کوئی بھی لیتے یار خون نہیں دیکھ سکتا. ایک تو ہمارا بڑا مسئلہ ہے خون کا. اب وہ قربانی کے احکامات میں ابھی نہیں جا سکتا, ورنہ یہ قربانی کون کرے؟ خود کریں, جانور کو ذبح کریں. خون نہیں یار, میں خون دے کے مجھے نا الٹی ہو جاتی ہے. ہاں جنگ میں اسے بھیجیں گے, اب تو جنگ میں جانے والی شکل کوئی نہیں, لیکن بھیجیں گے تو وہاں ایسے الٹیاں لگی ہوں گے, اگر کہیں کہ اسے تو قتل ہی نہ کرو, یہ ویدین مرا ہو, چھینٹے نہ پڑ جائیں, میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں. خود قربانی کی جائے گی. سر آج جانور کی گردن اڑائیں گے, کل اتنی ہمت ہوگی کہ جا کے کافر کسی کی گردن اڑائیں گے. جہاد کو تو ہمارے لیے کیا بنا دیا گالی, معذرت کے ساتھ. بہت بڑا دہشت گرد ہے مسلمان, اس بات کو بھارت ذہن میں ضرور رکھیں. کیوں؟ برما میں بھی مسلمان دہشت گرد ہے, فلسطین میں بھی مسلمان دہشت گرد ہے جی, اور عراق میں بھی, اور شام میں بھی, اور افغانستان میں بھی, اور کشمیر بھی. کتنا بڑا دہشت گرد ہے, بدبختوں مارو بھی صحیح, اور دہشت گرد بھی ہمیں. اور اپنے ان کے بچے ربی, یہ پتلی پتلی ان کی ٹوپیاں ہوتی ہیں, ٹوپی پہنتے ان کے بچے. ہمارے بچے قضا کر کے پھر رہے, ان کے اوپر ٹوپی رکھنا انہیں عذاب ہے. میں یہود کی سوچ کے آپ کو گن چلانا سکھوا رہے, ٹریننگ دیتے ہیں انہیں. ہمارے والے سارے PUBG میں مر جائیں گے. ابا جی نے خود موبائل لے کے دیا ہوا ہے. ایسے ہی کریں, کیسے کریں؟ یقین کیجیے ان کی باقاعدہ ویڈیوز دکھ رہے ہیں کہ بچے گنز لے کے, فوجی ٹریننگ ان کے لیے مسٹ ہے. ہمارے لیے لاک ڈاؤن میں بھی کیا ہے جناب, کھائیں, یہ قوم کھائے, کھا 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 کے مر جائے, کچھ نہیں. یقین کیجیے یہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے. پتہ نہیں فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ جو دوستوں کے اللہ عالم کتنی جگہ تک صحیح ہے, لیکن کسی دور سے بات کو ذرا سمجھیے گا جی. اگلے ہمارے پاس سال کچھ قحط کے بھی آنے ہیں, 2028 سے چھوڑ دیجیے. میں کسی اور انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ لیٹس سپوز تھیوری لے یا نہ لے الگ بات ہے, لیکن جب ہمیں اتنی ایڈکشن دی جائے گی نا کھانے کی, اور وہ بھی جنک فوڈ کی, اور گندگی کی, اور غلاظت کی, تو اس سے بیمار جسم پیدا ہوں گے.
اور پھر اپنے آپ کو انہی لیبارٹریز اور انہی اپنے ہاسپٹلس کے نظر کریں گے، تو کبھی مومن کہاں سے ملے گا؟ لاغر اور نحیف اور مرتا گرتا پڑتا مومن ملے گا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن میں بھی ہمیں کھانے کی فیسیلیٹیشن موجود ہے، کھاؤ اور مرو، کھاؤ مردہ مرغیاں کھاؤ اور مردہ ایمان بناؤ۔ یہ ہمارا المیہ کیا ام نصیبہ جیسی ماں کیسے لائیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنے بچے کو ساتھ دیتی جاری دھکا دے دیا، گر گیا وہ جھاڑیوں میں، وہ ان کی سہیلی کہتی یہ کہ تم نے اپنے بچے کو گرا دیا؟ میں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں یہ مضبوط بنے، مجاہد بنے۔ ہمارے والی تو وہ واش روم سے نکل کے آتا تو بیٹا کھا لے، پیٹ خالی ہوگا، پھر دوبارہ پھر چونچ کے اس کو برا حال کر دیتے۔ مقصد حیاتی ہے، مقصد حیاتی ہے۔ تو بہرحال بھائی گزارش یہ ہے، اللہ کے پاس جو ہمارا جانا ہے وہ ہے تقویٰ، تو اللہ کرے کہ ان قربانیوں سے اللہ کا قرب حاصل ہو، گناہوں سے بچیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عشرہ ذوالحجہ کو قیمتی بنائیں، اللہ کرے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی سیرت پڑھ سکیں۔ حج عمرہ ہمارے درمیان مفقود کر دیا جائے گا، حج عمرہ جن لوگوں کو توفیق تھی اور انہیں کہیں غلطی کی وجہ سے نہیں کر سکے، آج دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آج کر ہی نہیں سکتے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے خود کو بھی آپ کو بھی بہترین ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کو بہترین انداز سے دین کا گہوارہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔